اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب۔ جس طرح کہ ہمارا یہ پچھلی آیت میں یہ بتایا گیا تھا، پھر جو مظاہرات فطرت ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے فطرت بنائی ہے، آسمان اور زمین کی تخلیق کو بنایا ہے، پھر اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ لیل و نہار، رات اور دن کا آنا جانا، اور جو کشتیاں چلتی ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے فوائد ہیں، اور آسمان سے جو اللہ رب العزت پانی اتارتے ہیں، اس پانی کا اترنا اور زمین کا زندہ ہو کر اگ جانا، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس میں ہر قسم کے چپائے رب العزت نے ڈالے، وتصریف الریاح والسحاب المسخر، اور آندھی کا، ہواؤں کا آنا، ہوا جب آتی ہے ہماری ضرورت کے مطابق اللہ رب العزت بھیجتے ہیں، اور والسحاب المسخر، اور جو بادل ہیں زمین اور آسمان کے بیچ میں جو چل رہے ہیں، اور اس میں نشانی کی کن لوگوں کے لیے ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل والے ہیں، عقل کو ترجیح دی ہے، اور یہ کتاب اللہ ہے، اور اس میں احکامات بتائے گئے ہیں، عبادات بتائی جا رہی ہیں، ابھی ہمیں سامنے آئیں گی، اور احکام اور شرائع، یعنی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تم نے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ معاشرت، معیشت اور شادی بیاہ کے جو معاملات ہیں، آپس میں زندگی گزارنے کے معاملات ہیں، یہ رب العزت بتائیں گے۔ اور آخر کار جہاد بالمال، یعنی مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دینا، اور آخر کار کیس کے جہاد بالنفس، اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑا دینا، یہ ہے اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ۔ اور اب جو ہم آیت پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی ابھی کریں گے، اور اس میں رب العزت نے ترجمہ کرنے سے پہلے میں کچھ تھوڑی سی بات آپ سے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ ہر انسان کو آدرش ہوتا ہے، ہر انسان کا کوئی نسب العین ہوتا ہے، جو انسان ہوتا ہے، جو سمجھدار ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہوتا ہے، اس کا نسب العین ہوتا ہے، اور وہ ایک چیز سے محبت رکھتا ہے، یعنی اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا جاگنا، اس کا چلنا پھرنا، اور اسی کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس کے جیسے جیسے ہم بات کریں گے، کوئی شخص اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے، اپنی والدین سے محبت کرتا ہے، اپنے بیٹوں سے محبت کرتا ہے، اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، کوئی درہم و دینار سے محبت کرتا ہے، اور ساری کی ساری ترجیح اس شخص کی اس کی طرف ہوتی ہے۔ اور جس شخص کی ان سب سے محبت کرنا بھی ٹھیک ہے، یہ ساری ضروریات ہیں، لیکن ان کی محبت کے ساری یہ چیزیں نیچے ہیں، جو سب سے محبت زیادہ اللہ رب العزت کی ہوگی، اور اسی کے حکام کو مانا جائے گا۔ جب اس کا حکم آ جائے گا تو باقی ساری محبتیں پیچھے ہو جائیں گی، اور میں اللہ تعالیٰ کی رب العزت کی محبت کو مانوں گا، یہ ہمارا وتیرہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ محبت کے بارے میں ابھی ہم سے بات کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میری بات مانو، جتنے لوگ ہیں کائنات کے لوگوں کے لیے یہ کتاب میں نے بھیجی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، وَمِنَ، اور من سے، الناس لوگوں میں سے، ایسے ہیں، سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، لوگوں میں سے ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو پکڑ لیتے ہیں، جو ساتھی بنا لیتے ہیں، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ، اندادن، ایسی محبت کرتے ہیں، یحبونہم، ان کی محبت اس طرح کی ہوتی ہے، یحبونہم، ان کی محبت اس طرح کی ہوتی ہے، کہ حب اللہ، جس طرح کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔
اللہ جیسی محبت کرنا، چیزوں سے محبت کرنا، اور وہی شرک ہوتا ہے. یعنی اللہ رب العزت سے یعنی گزارش انسان کرتا ہے، تعلقات اس رب العزت سے قائم کرتا ہے، اور اس کو رب العزت کی محبت کو پیچھے چھوڑتا ہے. ابھی ہم اللہ کا حکم آ گیا ہے تو ہم اس کام کو ترجیح دیں گے، اللہ کے کام کو پیچھے چھوڑ دیں گے. مثال کے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جس طرح کہ اپنے نماز پڑھنی ہے یا اور کچھ معاملات کرنے ہیں، یا کوئی معاملہ آ گیا ہے، برادری میں آ گیا ہے، تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر وہ پیچھے ہٹ جائے گا، بغیر حلال حرام کی تمیز کیے بغیر سوچے سمجھے وہ اگر ہم کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں کہلائے گی. اور اللہ رب العزت یہاں ہمیں بتا رہے ہیں لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو من یتخذ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ وہ ند شریک برابر اٹھا لیتے ہیں. یحبونہم، اور ان کی محبت ایسی ہوتی ہے جس طرح کہ اللہ سے محبت، اس طرح کی محبت کرتے ہیں. یہ کسی شخصیت کو اللہ کے ہاں مقام کھڑا کر دینا، اللہ کی طرح کھڑا کر دینا، اور جو بات یعنی درہم و دینار کی محبت کر دینا. اور اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آج کل ہمارا جو مادہ ہے، ہماری جو سوچ ہے، درہم و دینار کے لیے ہوتی ہے. تائس عبد الدینار و عبد الدرہم، تباہ ہو گئے درہم و دینار کے بندے. جو درہم اور دینار، جو لالچ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جو مال اکٹھا کرنے کے لیے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس طرح فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مال اکٹھا کرتے رہیں، کر رہے ہیں حتیٰ کہ موت نے ان کو آن پکڑا اور قبر میں چلا گیا شخص. ادھر سے دعویٰ ساتھ یہ بھی کیا جاتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور یہ اسی طریقے سے پکا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ رب العزت کہہ رہے ہیں اس طرح کی محبت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ تم نے کمٹمنٹ مجھ سے کی ہے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے، کیونکہ قیامت والے دن تمہارا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، تم نے صرف اپنی ذات کے لیے اپنا جواب دینا ہے، دوسرے بندے کا نہیں دینا. جس طرح کہ ایک مقام پہ اللہ رب العزت کہتے ہیں علیکم انفسکم، تم نے اپنی فکر کرنی ہے. لا یضرکم من ضل اہتدیتم، اگر تم ہدایت پا گئے، تمہیں دوسرے کی، ایک آدمی پاگل ہے، ایک آدمی اچھا کام نہیں کرتا، تم نے دوسرے کا جواب نہیں، اپنے نفس کا جواب دینا ہے، کیونکہ کمٹمنٹ کی ہے اللہ رب العزت سے. ان اللہ اشترى من المؤمنین، جب مومن جو لوگ ہیں، پہلے اس آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر وہ اس آیت کا بھی ترجمہ کریں گے. اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں والذین آمنوا، جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، اشد، وہ سخت ترین محبت میں ہوتے ہیں، حبا للہ، اللہ تعالیٰ کی محبت میں. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر کام کو، اپنی جان، اپنی نفس کو ترجیح دیتے ہیں. ان کی زندگی، ان کا بیٹھنا اٹھنا، اس کا ملنا جلنا، ان کی قربانی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے. یہ وہی جو بات جو پہلے میں نے پڑھا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا مرنا، میرا جینا، زندگی کا مالک، موت کا مالک صرف اور صرف رب العزت ہے، دوسرا شخص نہیں ہو سکتا. ذرا بھی اس میں توحید میں خلل ہو گیا تو انسان کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. اور یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں والذین آمنوا، جو ایمان والے، اصل ایمان والے وہی لوگ ہیں، اشد، وہ ساری کی ساری ترجیح ان کی کہاں ہے؟ حبا للہ، اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ. ولو یری الذین ظلموا، اور اگر دیکھ لیں جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، وہ جو ان کا حساب ہونے والا ہے، اذ یرون العذاب، جب وہ دیکھ لیں گے، جب وہ وقت آئے گا، جب وہ ٹائم آئے گا، تو وہ جب دیکھ لیں گے ظالم لوگ اس وقت کو، تو اللہ کا عذاب دیکھیں گے، تو اس وقت کیا کہیں گے؟ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ کی ہے، ہم تو دوسرے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی بھی کے پاس. یعنی
ایمان جو تعلق ہے وہ دل کے ساتھ ہے. اگر دل میں محبت اللہ تعالیٰ کی بیٹھ کے مجھے دنیا کا کوئی شخص کوئی چیز نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی. حدیث میں ہے اگر ایک امت جمع ہو جائے، ایک امت اکٹھی ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے. اور کیونکہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر فائدہ دینا چاہیں تو فائدہ بھی نہیں دے سکتے کہ جو اللہ رب العزت نے لکھ رکھا ہے. ان القوت للہ جمیعا، ساری کی ساری کی جو قوت ہے، ساری کی ساری جو طاقت ہے اللہ کے لیے ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، جو نہیں بچیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ عذاب سے مبتلا کریں گے، پھر عذاب سے وہ بچ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، جو ہم سے وعدہ لیا ہوا ہے، اور وہ اس چیز کا وعدہ لیا ہوا ہے، کہا کہ ان اللہ اشترى، اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے، خرید لی ہے، من المومن. جب آدمی بندہ مومن کہتا ہے میں مومن بن گیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس سے لے لیتا ہے انفسہم، اس کی جان لے لیتا ہے. وہ اس کی جان اس کی امانت ہے. یعنی امانت کے مراد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی ہے، اس کتاب کے کہنے پر گا وہ اموال، ہم اس کے جتنے مال ہیں، جتنا کماتا ہے، دیر رات اٹھ کر کماتا ہے اور حلال کمائے گا. اگر حلال نہیں کمائے گا، حرام کمائے گا، تو پھر اس کا حساب بھی اس طریقے سے ہونے والا ہے. اور یہ کمٹمنٹ سے غلط چلا جائے گا. انفسہم و اموالہم، اور اس کا بدلہ میں اس کو کیا دوں گا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور وہ اس کو جنت ملے گی. اور وہ کون لوگ ہوں گے، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑیں گے، یعنی میرا پیغام پہنچائیں گے. فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا، وہ پوری قوت کے ساتھ لوگوں سے پہنچائیں گے یہ پیغام، اور اپنی جان پر کھیل جائیں گے. وعدن علیہ حقا، اور یہ وعدہ آج کا نہیں ہے، پہلے شروع سے ہی ہے، کیونکہ یہ میں نے وعدہ تورات میں بھی کیا حقاً فی التورات والانجیل والقرآن. قرآن میں یہ شروع سے یہ وعدہ ہے، میرے کہنا مانو گے، اور میرے تورات میں بھی پہلے کہہ دیا تھا، انجیل میں بھی کہہ دیا ہے، اور قرآن پاک میں کی ہے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ، جو اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرے گا اللہ کے ساتھ جو اس نے کی ہے، من اللہ، فَاسْتَبْشِرُوا، وہ خوشیاں منائے، اس کے لیے مقام ہے، اور وہ فرحان ہوگا. بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ، وہ بیعت، وہ جو خرید و فروخت تم نے کی، اصل خرید و فروخت یہ ہے. ہم دیر رات، اگر ہم دیر رات جھوٹ کا سودا کر رہے ہیں، اپنے گھر میں کا غلط چیز لے کر آ رہے ہیں، بددیانتی کا سودا لے کر آ رہے ہیں، سود خوری کا لے کر آ رہے ہیں، کسی کے اوپر زیادتی، کسی کی عزت کو پامال کر رہے ہیں، اور نجتاً یہ چیزیں کر رہے ہیں، تو یہ حساب ہونے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ طریقے بتا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، اور اپنی جو بیع ہے اس کو مکمل کریں. بِبَيْعِكُمْ بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ فَوْزُ الْعَظِيمُ، سب سے کامیابی، سب سے بڑی جو کامیابی ہے وہ یہ ہے. اور جو اللہ سے جو کمٹمنٹ کی ہے پوری کرے گا، اور جو پوری جو بندہ کرے گا وہی کامیاب ہوگا. ورنہ اگر تم اپنی نیکیاں کرتے رہو، بہت ساری نیکیاں آتا ہے کہ پہاڑ تو ہمہ پہاڑ کی طرح ہوں گی، لیکن اس میں خلوص نہیں ہوگا، ایمان والی نہیں ہوں گی، اور وہ اڑا دی جائیں گی. اور جو لوگ اپنا دوست بناتے ہیں، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو اولیاء دوست بنا دیتے ہیں، وہ ایک مکڑی کی طرح، کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، اور اس نے عنکبوت جو ہوتا ہے، مکڑی نے ایک جالا سا بنا لیتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْمَلُونَ، سب سے ہلکا جو گھر ہوتا ہے، وہ سب سے ایسے ڈیرا ایسے ہاتھ مارے تو ختم ہو جاتی ہے جو مکڑی جو ہوتی ہے. تو اور ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اور ساتھ ہی دوسرے مقام پر اللہ رب العزت میں سورۃ توبہ میں فرمایا، یہ اس لیے میں کٹھی ساری باتیں بتا رہا ہوں کہ یہ جو آیات ہماری آ رہی ہیں، یہ جو ہم نے ابھی آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی وہ کام کرتے ہیں. تو ایک اور جگہ پہ ہم نے کمٹمنٹ کی اللہ تعالیٰ،
اولاد کے لحاظ سے نبی کو کہہ رہے ہیں، اے نبی ان کو کہہ دیں ان کا نا آباؤکم، تمہارے باپ دادا دگڑ دادا اور جتنی پیڑھی ہے، ایک آباؤکم سے مراد سارے نانا دادا یہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں، و ابناؤکم، ابناء میں جتنے بھی تمہارے بیٹے پوترے پوتریاں جتنے بھی ہیں وہ بھی آ جائے، و اخوانکم، تمہارے بھائی تمہاری بیویاں اور تمہارا پورا کنبہ قبیلہ، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے بڑی جان سے، وہ تجارتاً تخشون کسادہ، اور وہ تجارت وہ بزنس وہ جو تمہیں ہر وقت اس کا ڈر رہتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ مساکن ترضون، اور بڑی بڑی کوٹھیاں اور ان کو دیکھ دیکھ کر تم بہت خوش ہوتے ہو، احب علیکم من اللہ و رسولی، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے زیادہ تمہیں یہ اگر محبوب ہیں و جہادن فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دینے کے جہاد کرنے سے بھی تم کو پسند ہے، فتربصوا، پھر تم تیاری کر لو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، تک کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو نہیں معاف کرتے اور ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ بندہ اللہ سے کمٹمنٹ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور رب العزت سے اس کے سارے وعدے کرتا ہے، وعدہ کرنے کے باوجود اس کے حکم کو نہیں لاتا۔ یہ 100 ہم نے 65 جو حدیث یعنی آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے، ہم دوبارہ ایک تیزی سے کر لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّہ، اللہ تعالیٰ سے وہ پکڑ لیتے ہیں اللہ کے علاوہ ند شریک اور اللہ کے برابر، یحبونہم کحب اللہ، وہ پسند کرتے ہیں محبت کرتے ہیں جس طرح کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اس طرح کی ان کی جو محبت ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ان کی محبت جو ہے اللہ کے ساتھ ہی سخت ہے۔ ساری چیزیں اب جا بھی رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اللہ کے ساتھ ان کی محبت ہوتی ہے۔ اور اللہ رب بلوجر الذین ظلموا، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اذ یرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کو، ان القوۃ للہ جمیعا، وہ دیکھیں گے اللہ کی ساری قوت ہے، وان اللہ شدید العذاب، اللہ تعالیٰ بڑے عذاب والے ہیں۔ یہ جو آیات پڑھی ہیں ان کو دیکھنا، ان پر سننا، غور و فکر کریں گے تو ہم اس کے بعد اس سے اور سخت جو باتیں آ رہی ہیں، ہم 166 نمبر اس بعد میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے، اس پر سوچیں گے، اور ہمیں یہ غور کرنے کی ایک ایک ورڈ جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا سوچنے سمجھنے کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے، سمجھنے، سوچنے، غور و فکر کرنے اور اس کے اوپر تدبر کرنے کی توفیق دے۔